اس کے بعد دیکھیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کب کیے. تو اس میں جو ہے دو قسم کی روایات ہیں. بعض کے اندر یہ آتا ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے عمرۃ القضاء کے موقع پر اسلام قبول کیا، نبی علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور اس کے بعد اسلام کو قبول کر لیا. اور بعض روایات کے اندر یہ آتا ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اسلام قبول کیا تھا تو وہ اسلام ان کا جو ہے فتح مکہ کے موقع کے اوپر جو ہے اسلام قبول کیا تھا. جیسے کہ بعض صحابہ اکرام سے بھی اس قسم کی روایات ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے فتح مکہ سے پہلے جو ہے وہ کافر تھے، جب فتح مکہ ہوا تو اس وقت جو ہے وہ ایمان لائے. تو اس قسم کی روایات بھی ملتی ہے. تو لیکن ہم نے دیکھنا ہی ہے کہ کوئی ہمیں معتبر کسی ذریعے سے پتہ چل سکتا ہے کہ امیر معاویہ کب اسلام لائے. تو ہم نے دیکھا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا کیا جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے بیان ہے. تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا بیان یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں عمرۃ القضاء کے موقع کے اوپر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور نبی علیہ السلام کی خدمت میں جو ہے حاضری دی اور نبی علیہ السلام نے مجھے دین کی دعوت دی اور میں نے جو ہے عمرۃ القضاء کے موقع کے اوپر اسلام کو قبول کر لیا. لیکن اسلام کو قبول کرنے کے بعد پھر میں نے اسلام کو پوشیدہ رکھا، خفیہ رکھا، اسلام کا اظہار نہیں کیا. تو یہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی بات لکھی ہے کہ یہاں پر جو معتبر قول ہوگا وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا قول ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے عمرۃ القضاء کے موقع کے اوپر جو ہے وہ اسلام کو قبول کیا تھا اور یہی قول جو ہے وہ معتبر ہے. باقی رہی یہ بات کہ صحابہ کرام نے کیسے کہہ دیا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ سے پہلے جو ہے وہ کافر تھے، فتح مکہ کے موقع کے اوپر جو ہے اسلام لائے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب امیر معاویہ عمرۃ القضاء کے موقع کے اوپر اسلام لائے اور پھر جو ہے انہوں نے اپنے اسلام کو پوشیدہ رکھا، اپنے اسلام کو خفیہ رکھا، اپنے اسلام کا اظہار نہیں کیا تو باقی لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلا. چند ایک کے علاوہ باقیوں کو پتہ ہی نہیں چلا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے ہیں عمرۃ القضاء کے موقع کے اوپر یا نہیں لائے. تو جن کو پتہ نہیں تھا انہوں نے یہی نقل کر دیا کہ بھائی امیر معاویہ نے فتح مکہ کے موقع کے اوپر اسلام کو قبول کیا ہے. تو اور بعض کو پتہ تھا، اکثر کو پتہ نہیں تھا. اس قسم کی بہت ساری جو ہے احادیث ہیں کہ جن کے بعض صحابہ کو علم ہوتا تھا، بعض کو علم نہیں ہوتا تھا. جن کو علم نہیں ہوتا تھا وہ اس کی نفی کرتے تھے، جن کو علم ہوتا تھا وہ اس کا جو ہے اس بات کے اندر اس کو ذکر کیا کرتے تھے. جیسے مثال کے طور پر رفع یدین کی احادیث ہے، جو صحابہ ہر وقت نبی علیہ السلام کے ساتھ آخر تک وفات تک پاس رہے وہ نقل کرتے ہیں، جیسے خلفائے راشدین ہیں اور اسی طرح ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو وہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے آخری عمر میں جو ہے وہ رفع الیدین کو جو ہے وہ چھوڑ دیا تھا. اور بعض صحابہ جو ہے وہ بلکہ بہت سارے صحابہ اکرام جو ہے وہ رفع الیدین کو نقل کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین جو ہے وہ کرتے تھے. تو اس کی وجہ کیا تھی کہ وہ نبی علیہ السلام کو صحابہ اکرام نے رفع یدین کرتے دیکھا، پھر وہاں سے مدینہ سے چلے گئے دور دراز علاقوں میں. تو ان کے علم میں یہی تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ رفع یدین کرتے تھے. اور بعد والی جو ہے نبی علیہ السلام کے رفع یدین چھوڑنے والی نماز جو ہے انہوں نے نہیں دیکھی تھی، اس لیے انہوں نے جو ہے اس کو نقل نہیں کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا تھا. تو جن صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ بغیر رفع یدین کی نماز کر رہے تھے تو انہوں نے جو ہے یہ بتا دیا امت کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے رفع یدین کیا تھا پھر بعد میں چھوڑ دیا. ایسے یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا معاملہ ہے کہ جن صحابہ کو معلوم نہیں تھا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے ہیں عمرۃ القضاء کے موقع پر، تو انہوں نے یہی کہا کہ یہ فتح مکہ کے موقع کے اوپر جو ہے وہ اسلام لائے ہیں. باقی رہی یہ بات، اگر کوئی یہ کہے کہ اسلام کو چھپایا کیوں تو ظاہر کرنا چاہیے تھا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ اسلام کو اس وقت جو ہے چھپانے کی گنجائش تھی، حالات کے مناسبت سے، موقع حال کے مناسبت سے اس وقت اسلام کو جو چھپاتا تھا اس کو معذور سمجھا جاتا تھا. جیسے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں اور غزوہ بدر کے موقع کے اوپر اسلام لے آئے، لیکن پھر جو ہے مکہ کے اندر واپس چلے گیا اور وہاں پہ اپنے اسلام کو چھپا کے رکھا. اور کب تک چھپا کے رکھا؟ جب تک مکہ فتح نہیں ہو گیا اس وقت تک چھپا کے رکھا. تو یہ 6 سال کا عرصہ بنتا ہے. 6 سال تک حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اسلام کو چھپا کے رکھا.
اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنا عرصہ اپنے اسلام کو پوشیدہ رکھا؟ صرف 1 سال۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس وقت موقع محل کی مناسبت سے اور حالات کی مناسبت سے اسلام کو چھپا کے رکھنا کوئی عیب نہیں تھا۔ اگر عیب ہوتا تو پھر یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے چاچا میں زیادہ پایا جاتا، کیونکہ 6 سال تک انہوں نے جو ہے اس کو اسلام کو چھپا کے رکھا۔ تو ہم اہل سنت والجماعت کے ہاں تو یہی ہے کہ اس وقت جو ہے اسلام کو چھپانا کوئی عیب نہیں تھا۔